کوئی کہے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے، وہ تو اور ہے. تو ہم کہتے ہیں جس نے قرآن میں آئے ہوئے خطا کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے والے بھی وہ امام کہ جنہوں نے لفظ ظلم کی نسبت نہ کی، لفظ ذنب کی نسبت نہ کی، لفظ گناہ کی نسبت نہ کی، کہ نبیوں کی شان بڑی بلند ہے، ان کے مرتبے کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ کیا، ہم نہیں کہیں گے انہوں نے ظلم کیا، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ ہوئے. معاذ اللہ سارے لفظ جو ہیں وہاں پر امت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ سارے ترجموں سے پہلے نمبر پہ نظر آیا. تو آخر قرآن میں قیامت تک کے مسئلوں کا حل ہے، تو 15ویں صدی کے اس لفظ خطا کے مسئلے کا بھی تو حل تھا اور حل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا آیت قرآن ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں کیا ہے. آیت نمبر 82 ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ کے بارے میں. وہ کیا کرے گا جس کی مجھے آس لگی ہے؟ وہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ ان یغفر لی خطیئتی، وہ میری خطیہ جو عربی ہے اسے معاف کرے گا. اب اعلی حضرت نے یہ اردو والوں کو بتانا تھا کہ میں ایک لفظ کی نسبت کرنے لگا ہوں نبیوں کی طرف، اور اسے توہین نہ سمجھنا، اور اس کا متبادل مجھے کوئی نہیں ملا کہ میں وہ لفظ لکھتا. اور اعلی حضرت تو پی ایچ ڈی سے بھی بڑی ڈگری رکھتے ہیں ادب میں. وہ جو نبیوں کا ادب ہے، ولیوں کا ادب ہے، آداب رسالت ہیں. یعنی آپ نے سمجھا کہ اگر لغزش سے ترجمہ کروں تو اس سے بھی مناسب اور لفظ ہوگا. تو خطیئہ کا ترجمہ کیا کیا؟ اب ایک لفظ کی نسبت ہونے لگی ہے نبیوں کی طرف، اور نبیوں میں عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف. ظاہر ہے کہ اس لفظ کی نسبت اگر حضرت ابراہیم کی طرف اعلی حضرت کر دیں اور توہین نہ ہو، تو پھر نبیوں کے نیچے کسی ذات کی طرف اگر شرعی مسئلے میں اسی لفظ کی نسبت ہو تو پھر توہین. سارے بولو توہین، توہین، بے ادبی. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. میری خطائیں. خطیئتی کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ذکر کس کا ہے؟ حضرت، اور وہ بالیقین اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی گئی ہے. اور یہ ترجمہ کیا عام مسلمانوں کے لیے ہے یا خاص علماء کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. تو کیا اعلی حضرت نے توہین پڑھائی؟ اعلی حضرت نے توہین بتائی؟ اعلی حضرت نے ادب پڑھایا، ادب بتایا. اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کنز الایمان پڑھتے پڑھاتے ہوئے خطا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو توہین نہیں ہے، بالیقین نہیں ہے. تو پھر نبیوں سے نیچے کسی ذات کی طرف اگر لفظ خطا کی نسبت کو کوئی توہین کہتا ہے تو فکر رضا کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا ہے؟
مسلک اہل سنت کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا؟ کہتے ہیں کہ وہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، عوام اس کی معنی غلط لیتی ہے، عوام کو پتہ نہیں۔ عوام ہیں یا پھر تمہارے امام ہیں؟ اور جو عوام کو امام بنا لیں ان کا حشر پھر وہ ان عوام کی طرح ہی ہوتا ہے جو کل انعام ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت کے ادب کو اب چیلنج کیا جانے لگا، اعلی حضرت کی تفسیر کو، اعلی حضرت کے ترجمے کو، اور اپنی کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ان کے دیے ہوئے دین پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں، صرف روافض کے بوجھ اور دباؤ کی وجہ سے۔ روافض نے اپنی کتابوں میں ہمارا نام خطائی رکھا ہے، ہمارے اس مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم، ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے۔ جو کل رافضی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، آج کچھ ان پڑھوں نے رافضیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں بولنا شروع کی، تو پھر ہماری شان گھٹی تو نہیں بڑی ہے؟ عصمت الانبیاء علیہ السلام، یہ کتاب روافض کی، زین العابدین عبد علی طاہر، اس میں سنیوں کا نام لکھا ہے مخطئات الانبیاء، کہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے، اور کہا یہ بے ادب لوگ ہیں معاذ اللہ، یہ مخطئ ہیں، یہ خطائی ہیں۔ ایسی ہوا چلی کہ جو ان کی بولی تھی وہ کچھ ہمارے اپنوں نے بولنا شروع کر دی۔ انہوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، ابن ماجہ کو کہا، امام رازی کو کہا، امام سیوطی کو کہا۔ یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں، صفحہ نمبر 84، 74 پر، 75 پر، 78 پر، 79 پر، کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں۔ تو جس بیس پہ کل کے روافض نے اہل